آپ ہر اچھے کام کا کریڈٹ جس نے کیا اس کو دینا، اس کو دے، اور ہر غلطی کے ذمہ دار آپ ہیں. That's how I دس از the quality of a leader sir. یہی تو لیڈر. That's how I look at it. غلطی کرتے ہیں، انوسنٹ غلطی ہوتی ہے، لوگوں سے ہو جاتی ہے. You don't reprimand them. You take responsibility and their corrective actions. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان ہیں سروج لودھی صاحب، جو NED کے وائس چانسلر رہے ہیں اور ایک بڑا عرصہ وہاں پہ رہے. تو سروج لودھی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ کے آنے سے انشاءاللہ ہماری جو اب ڈسکشنز ہونی ہیں اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوں. ہمارا بیسیکلی فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے مہمان سے ایک تعارف چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کے تعارف کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ دیکھنے والے وہ نئے ویورز جو ہمیں فالو کرتے ہیں ان کے لیے ایک تعارف اگر آپ بریف سے اپنا کرا دیں. آپ کا پروفیشنل اینڈ جی، میرا سب سے زیادہ زندگی کا تعلق اور شناخت تو NED یونیورسٹی رہی ہے، یونیورسٹی سے، اور میں نے اس ادارے سے کوئی 45 سال منسلک رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر بعد میں ایز اے فیکلٹی ممبر، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے مجھے بڑی عزت بخشی. میں نے وہاں سے سول انجینئرنگ پاس کی تھی 1985 میں، اور پھر میں 88 میں نے وہاں جوائن کر لیا ایز اے لیکچرر. اور پھر وقت کے ساتھ پروموشنز ہوتے رہے، ترقی کرتے 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 2003 میں میں چیئرمین سول انجینئرنگ بنا. پھر اسی طرح ڈین بنا 2010 میں، اور اس کے بعد 2017 میں وائس چانسلر رہا، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا اسسٹنٹ رجسٹرار کا بھی رہا میرا. میں 98 سے 2005 تک ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس بھی رہا. NED یونیورسٹی کو ISO 9000 سرٹیفائی کرایا. تو مختصراً تعارف تو یہی ہے کہ سول انجینئرنگ میں اور NED یونیورسٹی میں ساری زندگی گزر گئی. ابھی ریسنٹلی ایک سمجھیں کہ 4-6 دن پہلے میں نے چارج لیا ہے ایز چیئرمین چارٹر انسپیکشن اینڈ ایوالویشن، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو میں نے ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس کا ایکسپیرینس حاصل کیا تھا وہ یہاں بہت کام آئے گا. ڈیفینیٹلی کام آئے گا سر. اچھا، آپ انجینئر نہ ہوتے، ٹیچر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں. بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کو علم میں ہوگا میرے والدین دونوں ہی ٹیچر تھے. میرے والد صاحب تو ایک بڑے مشہور استاد تھے، SM کالج تھا، SM سائنس کالج کے پرنسپل رہے، بعد میں ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن رہے. تو ان کا نام بہت تھا، حشمت اللہ لودھی. میری والدہ بھی ایک بہت بڑے اسکول میں پرنسپل تھیں، جو میرا خیال اس وقت کراچی کا سب سے بڑا اسکول تھا لڑکیوں کا. کوئی 3000 بچے ہیں اس میں اس وقت پڑھتی تھیں، اور دستگیر گرلز سیکنڈری اسکول. تو شاید ان سے انسپائر ہو کے، یا شاید کہ یقیناً ان سے انسپائر ہو کے میں نے یہ بہت کم عمری میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ٹیچر بنوں. This is by choice. It is by choice. Not by luck, huh? No, not only by choice, but I still teach. میں نے آخری کلاس پچھلے سنڈے کو لیے، جو ہمارے اب ایگزیکٹو پروگرام ہے ماسٹرز کا، میں اس میں پڑھاتا ہوں ابھی بھی. اچھا، تو ابھی سیمسٹر ختم ہوا ہے. تو آئی لو ٹیچنگ، اینڈ میں صحیح کہوں گا میں نے ساری زندگی اپنا شوق پورا کیا ہے. ونڈرفل ونڈرفل. ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی ٹینیور میں میرے خیال سے 8 سال کا تقریباً آپ کا ٹینیور تھا. اس ٹینیور کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ NED یونیورسٹی نے ایک بہت ڈیولپمنٹ کے کام وہاں ہوئے، اور بہت ساری چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں، اکیڈمک ریسرچ ایکسیلنس آئی. تو جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی جس نے یہ ٹرن اراؤنڈ سچویشن آ جاتی ہے؟ سب سے پہلی اور آخری بات تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد بے تحاشا مجھے مدد رہی اللہ تعالیٰ کی. جب میں نے شروع کیا ٹینیور تو سچی بات ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بہت کلیئر خاکہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ جب میں نے ذمہ داری سنبھالی تو سب سے بڑی پرابلم مالی تھی. ٹھیک ہے. اور اس مالی پریشانی میں پہلا کام تو یہی تھا کہ کس طرح سے اس مشکل وقت سے اس کو نکالا جائے. اور نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے تحاشا مدد کی. جو عوامل دنیا میں ہوئے وہ دو تین عوامل ہیں جو کہ ایک ساتھ بن گئے اور جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. ایک ٹیم بہت اچھی ہے NED یونیورسٹی میں. ڈاکٹر طفیل جوکیو ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں ابھی بھی. از ایکسٹریملی کمپیٹنٹ، ہارڈ ورکنگ، آنیسٹ مین. ماشاء اللہ.
اور کسی ادارے کی کامیابی میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف وہاں ٹیم ہو بلکہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں ایک ہارمنی ہو. تو میری اور ڈاکٹر طفیل کی اتنی ہارمنی تھی اور ہے کہ مجھے انہیں کوئی بات بتانی نہیں پڑتی تھی, سمجھ جاتے, انہیں خود پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخر کے جو 2 سال ہیں میری مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں یونیورسٹی سے باہر کہ وہ فار آل پریکٹیکل پرپز ہی واز رننگ دا یونیورسٹی. اور کوئی فیصلہ کوئی چیز انہوں نے ایسی نہیں کی کہ جس کے میں پلٹ کے کہہ سکوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر ساتھ میں ڈینس کی بہت اچھی ٹیم بن گئی. مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ میں اس ادارے میں اتنے عرصے سے تھا تو آئی واز اے فادرلی فگر. سو آئی واز ناٹ دا باس, آئی واز مور آف اے مینٹور, اے سینئر, این ایلڈر بردر, این اے فادر. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے خود ہی آتے گئے. اور پھر ظاہر ہے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو پیٹرنائز کریں, سپورٹ کریں. تو ٹیم تو اچھی تھی, ٹیم لیڈر بھی. 2 باتیں اور بتاتا ہوں اس میں, 2 چیزیں اور بہت اہم تھیں. ایک مجھے ایلمنائی سے سپورٹ بہت شامل ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے 80s کی دوستیاں تھیں. اس زمانے میں حالانکہ اب میری رائے بہت مختلف ہے لیکن اسٹوڈنٹس یونین تھی, اسٹوڈنٹس پالیٹکس تھی, اسٹوڈنٹس میں اچھا این ڈی یونیورسٹی واز اے ویری اسمال انسٹیٹیوشن ایٹ دیٹ ٹائم, ایوری بڈی یوز ٹو نو ایوری بڈی. تو وہ دوستیاں جو تھیں نا وہ بڑی کام آئی. اور اس میں چند ایک دوست تو ایسے تھے کہ جو آج بھی 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. سہیل بشیر صاحب ہو گئے, آفتاب رضوی صاحب ہو گئے, عاصم مرتضیٰ خان, اینڈ دے ور آل ویری ویل پلیسڈ. تو مجھے اپنے ایلمنائی سے کنیکٹ کرنے میں بہت آسانی ہوئی. اور اسپیشلی جو اوورسیز ایلمنائی ہیں, اشرف حبیب اللہ صاحب ہیں, it was tremendous support that came from him and it comes from him. اچھا کیونکہ سب انجینئرس تھے تو دے ور آل ویری ویل پلیسڈ, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, اور دے آر آل اوے 1 فون کال اوے. کوئی ایسا دوست نہیں تھا, ساتھی نہیں تھا جو آپ ایک کال کریں زیادہ کی ضرورت نہ ہو. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دی, وہ مراد علی شاہ کی شکل میں ایک فرشتہ تھا. بلیسنگ, میں تو کہوں گا وہ اس ادارے کے لیے فرشتہ اور رشتہ ہے. کیونکہ میں اور مراد ہم نہ صرف کلاس فیلو تھے بلکہ فائنل پروجیکٹ کے پارٹنر بھی تھے. پولیٹیشینز بہت ہیں اور سبھی کہیں نہ کہیں کے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن مراد علی شاہ کی شکل میں ایک انتہائی وفادار ایلمنس بھی ملا. اور وہ سب چیزیں تھیں جو کہ ایک سمجھ لیجیے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مہیا کر دیں کہ پھر آپ کے لیے ہر دروازہ کھلتا چلا گیا, بے شک کھلتا چلا گیا. تو اس میں میرا آنیسٹلی اسپیکنگ ٹھیک ہے ایک سرٹن لیول آف لیڈرشپ کا دخل ضرور ہوتا ہے, لیکن آئی واز سو کانفیڈنٹ کہ میں کوئی بھی کام کوئی بھی ذمہ داری لے لوں گا, مجھے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی میں آدمی مل جائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ہے ذرا سا نامعقول لیکن آج کل کے اس وقت کے موسم کے حساب سے بہت وہ اہم ہے. بقرعید کے زمانے میں یا بقرعید کے دن اگر آپ دیکھیں تو سب سے مشکل کام قصائی کا ہے. اور قصائی دیکھیں تو ایک نہیں ہوتا, قصائی کی ٹیم ہوتی ہے. ایک بڑا قصائی ہوتا ہے, ایک اسسٹنٹ, اور پھر بہت سارے چھوٹے. تو بڑا قصائی آ کے تو چھری پھیر کے چلا جاتا ہے. پھر ایک ٹیم آتی ہے کھال اتارتی ہے, ایک ٹیم آتی ہے بوٹیاں بناتی ہے. تو میرے ساتھ یہ تھا, میں تھا بڑا قصائی اور میں ونڈرفلی ڈیفائنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ٹینیور میں بڑے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھے اور آپ نے کیے, تو کوئی ایسا نوٹیبل ریفارم جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بتانا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے آئی واز ایبل ٹو اسٹیبلش این انسٹیٹیوشن ان مٹی دربار کا. ٹھیک ہے. اور میں آئی ٹرولی بلیو کہ این ای ڈی یونیورسٹی جیسا ادارہ ہے جو 100 سال سے زیادہ پرانا ہے اور اس کے اپنے ایک ورکنگ کلچر اور ایک اپنا ایک ماحول ہے, اس میں اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ باقی بچوں کی بھی ہیلڈ ہولڈنگ کرے اور باقی پروونس کو میں بھی جا کے ایک بڑے کا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے. اور اسی نیت سے جب میں وائس چانسلر بنا تو سب سے پہلے میں نے فیڈرل ایچ سی کو لکھا. اس زمانے میں پرائم منسٹر کا ایک اسکیم تھی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنے گی. اچھا وہاں پہ تو کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ میں نے مراد علی شاہ صاحب سے ذکر کیا, بات آئی گئی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا اور کہا کہ تم انٹرسٹڈ تھے. تو میں نے کہا میں تو ابھی بھی انٹرسٹڈ ہوں, رائٹ می اے لیٹر. میں اس وقت پاکستان سے باہر تھا. تو میں نے کہا بھائی میں تو اس وقت باہر ہوں, تو اگر میں ڈاکٹر طفیل سے کہوں کہ ہاں.
تو میں ڈاکٹر طفیل سے کہا, ڈاکٹر طفیل نے فوراً لیٹر مجھے بھیج دیا, میں نے بغیر پڑھے لیٹر ان کو بھیج دیا. تو ان کا فوراً فون آیا کہ اس میں یہ 2 چینجز چاہیے, غلطیاں ہیں. اچھا, ایک جگہ ٹائپنگ میں 2 کو O2 ہو گیا تھا, اتنی باریکی جلدی دیکھ بھی لیا اتنی باریکی سے پڑھا. اینڈ دس از, میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن یہ بہت بڑا تھا. دوسرا جو کنٹریبیوشن ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں, وہ ہم نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پلان بنایا, ٹھیک ہے, جو کہ اگلے 5 سال کے لیے ہے, اور اس کے اندر اس اسٹریٹجک پلان سے ہم یونیورسٹی کو لے کے چلیں. تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی ہڈن ہے, جس کا بظاہر فائدہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وی ور ایبل ٹو اسٹیبلش سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف فنڈس فار پینشن اینڈ جی پی فنڈ کی انڈاؤمنٹ ہم نے کریٹ کیا. اچھا, اور اس سے جو جب میں نے یونیورسٹی کا چارج لیا تھا تو ہمارا جو ٹوٹل انویسٹمنٹ پورٹ فولیو تھا, جس میں پینشن فنڈ, جی پی فنڈ, یہ فنڈ, وہ فنڈ ملا کے وہ 2.77 بلین کا تھا. ٹھیک ہے, میں چھوڑ کے آیا ہوں تو 11.54 بلین. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تو اب اس وقت ہمارا پینشن فنڈ از کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ, اس کو کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, پرپیچویٹ کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی فلاسفی کیا ہے لیڈرشپ پہ, مینٹورشپ پہ, اور اس پہ کچھ ہمیں بتائیے پلیز. I don't have a philosophy, to be very honest, except کہ وہ اگر جہاز سنک ہو نا تو کیپٹن should be the last person to leave the ship. میرے ایک سینئر تھے وائس چانسلر صاحب, وہ کہتے تھے کہ even if it rains on the campus, it is my responsibility. And I believe in this. I am where the buck stops. The vice chancellor's table, the buck stops. تو آپ ہر اچھے کام کا کریڈٹ جس نے کیا اس کو دینا, اس کو دے, اور ہر غلطی کے ذمہ دار آپ ہیں. That's how I this is the quality of a leader, sir. یہی تو لیڈر. That's how I look at it. غلطی کرتے ہیں, انوسنٹ غلطی ہوتی ہے, لوگوں سے ہو جاتی ہے. You don't reprimand them. You take responsibility and take corrective actions. اگر کوئی بدنیتی میں کرے, بےگانی میں کرے, that is something else. لیکن if it is a mistake done in an honest, for all honesty, people should not be punished. باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ جو سمجھ میں نا لیڈرشپ, I believe in leadership. ٹرسٹ کریں لوگوں کو, گیو دیم ٹائم, گیو دیم اسپیس, گیو دیم لبرٹی. اوبویسلی جب آپ کسی پہ کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں کرنی پڑتی. یو ہیو ٹو گیو, وین یو آر آسکنگ دیم ٹو پروڈیوس سم تھنگ, یو ہیو ٹو گیو دیم, اف یو گیونگ دیم ریسپانسبلٹی, ریسپانسبلٹی ود اتھارٹی ہیز نو میننگ. صحیح کہا آپ نے سر. تو بس یہ سب چیزیں کی ہیں میں نے وداؤٹ لرننگ اینی تھنگ out of my own. لیڈرز جو ہیں نا, ویسے ان کو لرننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈرشپ comes out of attitude. I don't consider myself as a leader. I consider myself as a person who has enjoyed every minute of his time at any day. میں آپ سے کہوں, اچھا سر یہ بتائیے کہ کوئی ایسا لیڈر جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہوں اکیڈمیا میں, جس کو آپ سمجھتے ہیں از اے ٹرو لیڈر. دیکھیے 2 لوگ ہیں جو ان کو میں نے, ایک کے ساتھ تو بہت قریب ہو کے کام کیا. ٹھیک ہے, وہ تھے ابوالکلام. ابوالکلام was not in academics. He was kind of a civil servant who had actually spent all his life in railways. ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان کے قریب رہ کے کام کیا, and he was a true leader. ان کی جو ایک بہت بڑی بات تھی کہ کوئی قانون ایسا نہیں تھا جو کسی اور پہ اپلیکیبل اور ان پہ نہ ہو. نمبر 1. Number 2, he believed in principles. He made decisions on principles. I was very, very close to him. لیکن ایسا نہیں تھا کہ being a person close to him, I could take some liberties. No. دوسرے, میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, but I think he was a visionary. I not think, but he is a visionary. He was a visionary leader. وہ عبدالوہاب صاحب تھے, یونیورسٹی آف کراچی کے, جی سوری وائس چانسلر بھی رہے, IBA میں بھی رہے. اور بہرحال میرے لیے ایک بہت بڑی سورس آف انسپریشن میرے والد بھی تھے. وہ بھی اکیڈمکس تھے. انہوں نے بھی نہ صرف کتابیں لکھیں, ریڈیو, ٹی وی, بے تحاشا پروگرام کیے. اینڈ ہی ہیڈ اے ویری all round complete personality. He was an excellent sportsman of his time. وہ تو پاکستان بن گیا تو اس کی وجہ سے he was not able to represent either Indian اور پاکستانی ہاکی ٹیم because the family had to migrate. اور پھر migration کے اپنے views ہیں. But he was a person of high caliber.
اور میں نے ان سے سیکھا بھی بہت. آئی واز ویری کلوز ٹو ہم. یہ 3 لوگ ہیں جن سے میں واقعی جو دل سے آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ انسپائر. اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ ون پالیسی یو تھنک ایوری یونیورسٹی ان پاکستان شوڈ اڈاپٹ, کوئی ایسی ایک پالیسی؟ Oh yes. ٹرین دا فیوچر لیڈرشپ. ٹرین دا فیوچر لیڈرشپ. دیکھیے آپ بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اور پوری دنیا کی نہیں, دیکھیے ایک تو ملک ہے جو ایک اینٹی ہے, اور ایک اینٹی ہے فیملی. ان سب میں وہ فیملیز یا وہ ملک یا وہ کمیونٹیز ترقی کرتی ہیں جس میں ہیومن کوالٹی, جو ہیومن کیپٹل اس کی کوالٹی اچھی ہے. چائنا از این ایگزامپل. The quality of human capital has propelled China out of poverty. Singapore is another example. Even though the sizes of the two countries are wide apart, but they are strong economies, and both of them have come out of poverty. True. Only because of the good quality human capital. Ab good quality human capital automatic to hota nahi hai. That requires a true leadership in academic institutions so that they can build the intellect. Problem ye hai ki hum intellect nahi build kar rahe. انٹلیکٹ بلڈ ہوگا جب آپ کے پاس رول ماڈلس ہوں گے. ہمارے بچے کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے. صحیح کہا آپ نے. تو وہ کرے گا جو رول ماڈل ہے, تو ساری سوسائٹی ایک کام پہ لگ گئی ہے, وہ بھی اس پہ لگ جائے گا. تو ایکچولی آپ, اور وہ اب لیڈر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ لیڈر بنانے کے لیے 3 چیزیں پڑی ہیں. یو سلیکٹ دا رائٹ پیپل. میں یہ کہتا ہوں یو ڈونٹ سلیکٹ دا بیسٹ, یو سلیکٹ دا رائٹ پرسن. You train them and train them well. And the training must never end. And then you look after them well. یہ 3 چیزیں کر لیں, اور میں نے NED یونیورسٹی میں کوشش کی ہے کہ یہ تینوں چیزوں کو کیا جائے. اور اس کی وجہ سے بے تحاشا مجھے نظر آتا ہے کہ میں 3-4 ٹیئر کی لیڈرشپ چھوڑ کے آیا. اب آئی ہوپ کہ وہ اسی طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں. آپ کی فاؤنڈیشنز جو آپ نے ڈالی ہیں ڈیفینیٹلی اس پہ لوگوں نے چلنا ہے, کیونکہ جب آپ ایک سسٹم کریٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ڈیویٹ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتاؤں, میں نے اتنا عرصہ NED یونیورسٹی میں گزارا, میرے لیے بڑا مشکل تھا وہاں سے خیر بات کہنا. میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا ابھی. I was very clear in mind کہ 21st of March is my last day and that's it. And how did you feel at that moment? It was emotional moment. ظاہر ہے, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑی اور بیٹے کو بلایا تھا. میں بیٹے کے ساتھ گھر گیا just to send a very strong message کہ میں یہاں سے کچھ لے کے نہیں جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ I could have stayed for another couple of months کہ جب تک نیا وائس چانسلر نہیں اپوائنٹ ہوتا مجھے کنٹینیو کرنا. ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہ میں کرنا نہیں چاہتا. میں ایگزامپل کرنا چاہتا تھا کہ جب قانون ہے کہ 2 ٹینیور تو 2 ٹینیور مینس 2 ٹینیور, اور اس میں مجھے مراد علی شاہ صاحب نے بڑی ہیلپ بھی کی. تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں میں 45 سال روزانہ اس کیمپس پہ گیا. وہی کہہ رہا ہوں سر, بڑا وقت آپ نے دیا. اور آج بھی محسوس ہوتی ہے نا وہ انسیت, وہ محبت تو نہیں جاتی, لیکن سب کے باوجود دل کو میں نے منا لیا ہے. مشکل ہے لیکن منانا پڑتا ہے. جب آپ بیٹی کو بیاہ کے گھر سے دیکھ سکتے ہیں نا تو سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ فلم تھی نا سر, دل تو پاگل ہے, دل تو پاگل, اس کو آپ نے سمجھانا پڑے گا. اچھا ایک سوال کا جواب تو آپ نے ویسے ہی دے دیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو کیا پسند کریں گے, چائے یا کافی؟ تو جواب تو آپ نے آتی مجھے دے دیا ہے. اصل میں ایم اے ٹی لور. جی ٹھیک ہے. اور میں, آپ مجھے رات کو 2 بجے سوتے سے اٹھا کے بھی چائے پلاتے ہیں, میں پی کے پھر سو جاؤں گا. کافی بری چیز نہیں ہے, لیکن آئی پریفر ٹی اوور کافی. اچھا جی ایک سوال اور ہے آپ سے کہ ون تھنگ یو مس اباؤٹ ناٹ بینگ وائس چانسلر اینی مور. No, there's not one thing, there's a lot of things. دیکھیے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا کہ جو سینس آف کنٹریبیوشن ہے نا وہ اب چھن جاتا ہے آپ سے. ابھی جیسے میں نے ایک نیا اسائنمنٹ لیا, ابھی 4 دن تو ہوئے. ہاں وہ بھی تو ایسے ہی ماڈل ہے, لیکن ایکچولی بگر, لیکن ابھی تک
وہ سلسلہ شروع تو نہیں ہوا، ابھی تو میں انیشیل سٹیجز پہ ہوں، لرننگ، سینگ ہاؤ تھنگز آر، ورکنگ ود ڈفرنٹ پیپل. میں نے تو زندگی میں 2 نوکریاں کی. ایک نوکری کی تھی 5 مہینے کے لیے ایک کنسلٹنٹ کے پاس، اس کے بعد ساری زندگی NED میں نوکری کی. تو وہاں کے تو چوکیدار چپراسی سے لے کے اور ہر آدمی سے میری پرسنل تعلقات تھے. اب یہاں میں آیا ہوں، اٹس اے کمپلیٹلی نیو پیپل، دے آر ویری گڈ پیپل. تو جو آئی ایم شیور آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کنٹریبیوٹ. لیکن وہاں یہ تھا ڈیلی بیسس پہ جب گھر جاتے تھے تو آپ کو احساس ہوتا تھا آج یہ اچھا کام کر کے آ گیا، آج یہ کنٹریبیوشن. تو دی اونلی تھنگ دیٹ آئی ریئلی مس، یو نو اٹ کمز وتھ اونرشپ. جی آپ نے یہ 8 سال ایک لگن، ایک محنت اپنے دل کے ساتھ. نہیں دیکھیے، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں. جو ایک وائس چانسلر صاحب سے میں نے ان سے کہا کہ سر دی اونلی ڈفرنس از دیٹ یو ڈرائیو اے کرولا اینڈ آئی ڈرائیو اے کلٹس، and I'm no less than a vice chancellor even now. بات یہ کہ how you feel is more important. میرا اپنا jurisdiction تھا، I was the dean. اور میرا یہ اصول رہا ہے کہ میں اپنے کام میں کسی کو آنے نہیں دیتا اور کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ٹھیک ہے، میں رجسٹرار رہا، لیکن جب میں رجسٹرار کے پوزیشن سے والنٹیرلی اسٹیپ ڈاؤن کیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک پرماننٹ رجسٹرار کو لے لیا تھا. آئی واز سلیکٹڈ نمبر 1. آئی ریفیوز ٹو جوائن بیکاز مائی کیریئر واز ناٹ ان ایڈمنسٹریشن، مائی کیریئر واز ان اکیڈمکس. تو میں رجسٹرار صاحب کے دفتر میں صرف جب گیا جب انہوں نے مجھے بلایا، میں خود سے نہیں گیا کہ یہ ایسے کریں ایسے کریں. اور آج بھی میں وائس چانسلر صاحب کو ان کے موبائل پہ فون نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو میں ان کے پی اے کے تھرو ان سے بات کرتا ہوں. اس کی وجہ کہ وہ مصروف ہے. ٹھیک ہے، ہی واز مائی سبارڈینیٹ. ٹھیک ہے، یوز ٹو رپورٹ ٹو می ڈزنٹ مین کہ آئی شوڈ ناٹ ریسپیکٹ ہز پوزیشن. صحیح کہا سر آپ نے. اچھا، کوئی ایسی ایک موسٹ میموریبل مومنٹ ایٹ NED، پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ واٹ ایور؟ خیر وہ تو بہت ساری ہوں گی سر، بہت ساری ہوں گی. کوئی ایسی پرومیننٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار دس واز گیم چینجر؟ دیر واز نہیں، میں گیم چینجر تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک ایسا واقعہ ضرور ہوا ہے جس کو میں آج تک ریگریٹ کرتا ہوں. اچھا. اینڈ دس واز وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ NED یونیورسٹی ان فائنل ایئر. اچھا ماشاء. اور اس زمانے میں NED یونیورسٹی میں یہ ٹرینڈ تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہو تو بسیں 2 وقت پہ چلا کرتی تھیں، ایک 1:30 بجے چلتی تھی، ایک 3 بجے چلتی تھی. اور 1:30 بجے جو پڑھنے لکھنے والے بچے بچیاں تھے وہ چلے جاتے تھے. 3 بجے والی بس میں وہ لوگ ہوتے تھے جو سیاسی لیڈران تھے یا جنہیں کرنے کو کچھ نہیں تھا. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب فائنل ایئر کا آخری دن ہوتا تھا تو 3 بجے 1:30 بجے جب سب لوگ چلے جاتے تو 3 بجے وہ کینٹین میں بیٹھ کے دوست وہ شور مچاتے تھے، کوئی گانے وانے گاتے تھے، کچھ اپنے غم کا اظہار کرتے تھے کہ آج ہمارا آخری دن ہے، ہم جا رہے ہیں. تو جب ہمارا آخری دن آیا، اچھا جوان بچے بچیوں میں ایک خواہش ہوتی ہے کوئی نیا کام کریں، تو ہم نے بھی نیا کام کریں. تو کچھ پیسے سے جمع کیے، کچھ دوستوں سے زبردستی لے لیے، کسی نے خود دے دیے. اور انفارچونیٹلی میں ان لیڈران میں تھا جو یہ سب کام کر رہے تھے. اچھا. اور بہت سارے پیسے سے جمع کر کے رنگ لے آئے اور خوب ایک دوسرے پہ رنگ پھینکا اور بے تحاشا عالم بدتمیزی تھا. اور یہ وہ دن تھا جو آج تک آپ دیکھیں تعلیمی اداروں میں اب اس کی شکلیں بدل گئی ہیں. وہ انک پھینکتے ہیں، قمیضوں پہ نام لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل رسپانسبل فار دیٹ اگلی ایکٹ، کیونکہ انوسینس میں ایک ایسی روایت ڈال گیا آپ جو چل رہی ہے، جو آپ کو خود بری لگتی ہے، آج بھی چل رہی ہے. سر صحیح کہا. ویسے تو واقعات بہت ہیں. ہاں. اچھا سر یہ بتائیے کہ ون اسکل ایوری یونیورسٹی گریجویٹ شوڈ ہیو ان ٹوڈیز ورلڈ، کوئی ایک ایسی اسکل آج کے بچوں میں جو آپ سمجھتے ہیں سب کے لیے ضروری ہے irrespective of their disciplines or whatever? Communication. Yes. The people must be able to communicate in a proper manner. True. The people are full of wonderful ideas. They fail to communicate. They fail to let people know کہ وہ چاہ کیا رہے. تو بڑا ضروری ہے کہ کلیئر تھنکنگ ہو اینڈ their communication skills are important. اچھا communication skills کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو تو قدرتی مل جاتی ہیں لیکن ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایسی اسکل نہیں ہے کہ جو بلڈ نہیں ہو سکتی. بلڈ کرنے کے لیے آپ کو پرائمریلی چاہیے ووکیبلری، اور ووکیبلری سوائے پڑھنے کے اور کسی طریقے سے اینڈ یو مسٹ ریڈ اینڈ ریڈ ویری وائڈلی. میں ابھی بھی کمپلسو ریڈر ہوں. مجھے کوئی کاغذ دے دیں میں پڑھے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو دیٹ ہیلپڈ. آپ کو صحیح لفظ کا چناؤ، کس وقت پہ کیا لفظ کرنا ہے.
دوسری چیز کمیونیکیشن میں ہے کہ آپ کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کسی جگہ بھی ہوں آپ اپنی رائے کا اظہار ایک انتہائی مہذب طریقے سے کر سکیں. اب ہوتا یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض کیسز میں یا اکثر کیسز میں یو لوز آئیدر پیشنس اور you are not able to attract the attention of the person that you're looking for. صحیح کہا. اور یہ کمیونیکیشن یہ ایسی اسکلز ہیں جو ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یہ تو میرے خیال سے وہ چیز آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کی. اور ون سولوشن کہ اگر آپ کی اسٹرانگ کمیونیکیشنز ہیں اور آپ کہیں بھی ہیں, کسی ٹریڈ میں بھی ہیں, کسی ڈسپلن میں ہیں, وہ دیٹ از یور فرسٹ پیرامیٹر جج ہونے کا. It's your first line of defense. ہاں فرسٹ ٹول یہی ہے. فرسٹ ٹول یہی ہے کیونکہ جب وداؤٹ کمیونیکیشن آپ اپنی چیزیں ایکسپریس نہیں کر پائیں گے. کمیونیکیشن چل ہی نہیں سکتا اگر آپ ووکل نہیں ہیں, آپ اپنی چیزوں کو پروڈنٹلی. اچھا دیکھیے اس کے علاوہ دیکھیے نا, آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کوئی بہت ایڈمنٹ ہو یا بہت سختی کا اظہار کریں. صحیح. آپ بہت آسان طریقے سے, بہت فرملی بٹ پولائٹلی, یو شوڈ نو یو شوڈ ڈیولپ دیٹ ٹیکنیک ہاؤ ٹو ایکسپریس یور اوپینین ان اے polite but firm manner. صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک بات آپ سے اور شیئر کروں کہ میں نے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پہ بھی کتاب لکھی. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ وہ تو آپ سے شیئر کروں گا, آپ کو جانے سے پہلے دوں گا انشاءاللہ. اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی کہ میں یہ کتاب آپ جیسے شخص جس نے ساری زندگی محنت کی, ایفرٹ کیا, کلٹیویٹ کیے ریلیشنز, عزت کمائی, ان کو دے پاؤں اپنے ہاتھ سے. میرے لیے تو ویسے میں آپ کو دوں, مجھے ایک اور بھی شوق ہے کہ میں آتھر سے سائن کروا کے میں دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. ویسے نارملی میں کتاب خریدتا ہوں, میں کبھی تحفے میں لیتا نہیں. یہ آپ کو ابھی میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہے, مجھ سے تو بہت جونیئر ہیں, عزیز جمالی صاحب. ہی از اے سول سرونٹ, ہی از ورکنگ ایز ACS ان GB گلگت بلتستان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں. لیکن اوریجنلی فرام ڈیرہ مراد جمالی ہندوستان سے. میں نے انہوں نے ایک پروجیکٹ پہ بہت عرصے کام کیا اوران میں. اچھا. تو ہی روٹ اے بک, اور مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ میری بک کی اوپننگ میں آئیں یا کراچی میں. میں اس وقت اتفاق سے ملک میں نہیں تھا. تو آئی آسکڈ مائی سن ٹو گو اینڈ بائی دا بک اینڈ گیٹ اٹ سائنڈ فرام ہم. اچھا جی. تو جمالی صاحب کا فون آیا کہ سر اتنا بھی کیا, اتنا بھی میں غیر نہیں ہو گیا تھا کہ آپ ایک کتاب میں, کہ بات غیر کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے. تو اگر آپ برا نہ مانے تو یہاں میں کر کے دوں گا, یہاں بھی اصول چلیں گے آپ کے انشاءاللہ. اچھا ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ویئر ڈو یو سی ہائر ایجوکیشن سیکٹر ان نیکسٹ 5 years فرام ناؤ؟ انفارچونیٹلی بہت کوئی برائٹ فیوچر نظر نہیں آتا. برائٹ فیوچر. اور میں نے یہ بات اپنے والدین سے سنی تھی کہ حکومتوں کی تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے. اب یہ میں 50 سال پرانی بات, 50 سال پرانی, بالکل ٹھیک ہے. آج بھی کچھ چینج نہیں ہے یہ پرسیپشن. ٹھیک ہے, جہاں اس وقت گورنمنٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہے, لیکن دیکھیے نسلیں بنانے کے لیے ریسورسز کا استعمال بے دریغ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم اس وقت دیکھیے اب تو خیر ہمارا آپ اس عمروں میں پہنچ گیا کہ یہ والا خرچہ کم ہو گیا یا نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہم نے ساری زندگی سب سے بڑا خرچہ تو اپنے بچوں پہ کیا نا. ان کی تعلیم, تربیت, ان کی لانا لے جانا, کوشش کر کے بہترین تعلیم ادارے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے پڑھایا. سارے وسائل کا جو رخ تھا وہ بچوں کی طرف تھا, اور اس لیے کہ وہ اپنی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں. ہمارے والدین نے بھی یہی کیا ماشاءاللہ. آپ دیکھیے میں آپ کے بھائیوں کو دیکھتا ہوں, ایک سے ایک سکسیسفل, اینڈ اٹ از بیکاز آف دا انویسٹمنٹ دیٹ یور پیرنٹس میڈ. بالکل ایسے ہی. اینڈ سیم از ود مائی فیملی آلسو. تو جب ہم اپنی ذاتی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو قوم کے بچوں نے کیا بگاڑا. ہم کیوں ان سے اداروں سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو 2 سال 5 سال سے پیسے دے رہے ہیں, آپ نے کیا دیا؟ ہم نے آپ کو گڈ کوالٹی ہیومن کیپٹل دیا. That's the most important thing. We should be providing people who are a better replacement than the people at present. If people are replaced by better people than them, then that's the success. And that is what the future of higher education should be. میں اسی سے ایک ملی ہوئی بات یہ بھی پہلے بھی بات ہوئی ہے اس پہ میں نے کی کہ despite of the fact that the federal government and provincial government has invested too much in higher education,
اور جتنا ہو سکا ہے دونوں اس میں ریکرنگ میں نان ریکرنگ میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ریسرچ میں. لیکن اسٹل سی دیٹ آر یونیورسٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی ہوں یا ہمارے سندھ کی ہوں انٹرنیشنل رینکنگ میں وہاں نہیں آتی جہاں انہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں کریکٹ کریں گے آپ سے اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ ادارے بننے میں کوارٹر آف اے سینچری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کوارٹر آف اے سینچری کی ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ آیا ہے وہ کتنے عرصے سے آیا ہے؟ ریسنٹ 20-22 سال سے. بالکل ایسا ہی 2002 مجھے یاد آ رہا ہے عطاء الرحمان صاحب کے زمانے 2002 عطاء الرحمان صاحب کے زمانے میں بہت. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم کیا یونیورسٹی کو فائنینشلی سپورٹ کر کے ہی بری ذمہ ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں بڑا آبجیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں کر کس مد میں رہے ہیں, اور کیا خالی پیسے ہی خرچ کرنا مقصد ہے یا کچھ اور بھی ہے. جب تک ہم انٹلیکچوئل کیپٹل ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک ہمارے ہائر ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ انٹلیکچوئل کیپٹل ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے, ریسرچ بھی چاہیے, لیکن مورل ویلیوز بھی چاہیے. اینڈ دس از ویئر دا سوسائٹی کنٹریبیوٹس اینڈ دا سوسائٹی پرووائڈز رول ماڈلس. محمد علی جناح صاحب سے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلانے صاحب آئے ہیں آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی میں اتنا چندہ دینا چاہ رہے ہیں. ان کا چندہ دینے آئے تو چندہ دے کے چلے جائیں, اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دیز ور دا ویلیوز. آج ہمارے ہاں کوئی بھی سرکاری افسر ریٹائر ہو جاتا ہے تو 6-8 مہینے سال بھر تو گاڑی واپس نہیں کرتا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو ویلیو انٹلیکچوئل ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ تعلیمی اداروں سے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی دیتی ہے. اب میں نے اپنے والد سے ورڈ کرپشن یا رشوت کبھی نہیں سنا تھا. میرے بچے مجھ سے دن میں کئی دفعہ سنتے ہیں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دس از ڈاؤن سائڈ آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. اچھا کرپشن میں خرابی کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں فرض کیجئے کہ میں نے آپ کا کوئی کام کر دیا اور آپ نے خوش ہو کے مجھے کوئی تحفہ دے دیا تو مجھے تو اس میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی. لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ میں ہر دفعہ یہ چاہوں گا کہ پھر آپ مجھے تحفہ دیں اور آپ دینے والا کمپرومائز کرے آپ کی اس کوالٹی کو. اب پھر اس میں جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے وہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اگر خدا نخواستہ پولیس والا ہوں سگنل پہ کھڑا ہوں تو میری تو خواہش ہوگی ہر آدمی سگنل توڑے. تو بات یہ ہے کہ جب سوسائٹی آپ کو وہ اب مجھے بتائیے اگر آج کے میں بچے کو کہوں کہ تمہارا رول ماڈل کیا یہ لوگ ہو سکتے ہیں تو میں خود نہیں بتا سکتا. میں گن نہیں سکتا کہ 2 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں. تو اسی طرح سے یونیورسٹی کی لیڈرشپ میں ہوا ہے کہ جو اب یونیورسٹی کی لیڈرشپ انفارچونیٹلی آ رہی ہے وہ اتنی انحطاط پذیر ہے کہ آپ پیسے دے بھی دیں تو کیا کر لیں گے. صحیح کہا. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی. آپ یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اسکول لیول پہ تو ہمیں سری لنکا سے ٹیچر ویچر امپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ بچہ ہی نہیں ہے وہیں پہ. اصل چیز وہاں خراب ہوئی ہے. نہ اسکول ہے نہ کالج ہے. بورڈز کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. بورڈز میں سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے لیکن سب کے باوجود جو سب سے بڑی سسٹم کی خرابی ہے کہ آپ ثابت کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ثابت کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا, وہ بھی رک جائے گا. یہی ہوتا ہے. مجھ سے ایک میرے شاگرد ہیں پولیس میں تھے, انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا مجھے بہت پسند آیا. وہ کہنے لگے سر لا از اے ہنڈرنس ٹو جسٹس. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ جب تو چاہتے ہیں انصاف اور جب قانون کا راستہ لیتے تو ایسا لگتا ہے کہ انصاف کے بجائے ہنڈرنس ہو رہی ہے. میں ان سب چیزوں کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ یہ سب چیزیں غلط ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ہیو اے سسٹم ویئر اکاؤنٹیبلٹی از دیر, ویئر پیپل آر ریسپانسبل فار دے ایکٹ, ویئر وی ٹرائی انٹینشنلی اینڈ ڈیولپ دی انٹلیکچوئل کیپٹل ان دا سوسائٹی. سر میں اگر آج یہ کہوں کہ آپ کی اتنی ساری باتوں کو سن کے ابھی میں وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میرا دل نہیں بھرا. مطلب میں اگر آج آپ کی اس سیشن کو یہ کہوں کہ یہ ایپیسوڈ 1 ہے تو مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی ایپیسوڈ 2 کے لیے. میں حاضر ہوں لیکن باتیں گھوم پھر کے وہی ہوں. نہیں سر باتیں اتنی اچھی ہیں. اینڈ یو ہیو سچ اے گڈ سینس آف ہیومر ماشاء اللہ, کلیئرٹی آف یور تھاٹ.
آپ سے کبھی اتنی ڈیٹیل ملاقات نہیں ہوئی, لیکن آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو میٹ یو, ٹاک ٹو یو, نو یور ویوز, سی یور ویژن اینڈ یور مشن. ون لاسٹ تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے فار ینگسٹرز, اور پلس یہ کہ اس طرح کے چینلس جس طرح کا میرا ہے, ہاؤ فار دے کین یو کریٹ امپیکٹ آن پیپل. دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, لوگ ہو سکتا ہے سن کے جو سنتے ہوں وہ کہیں کہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہے نہیں, لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ ہے عزت. عزت سے بڑھ کے کوئی کمائی نہیں, اور عزت صرف آتی ہے محنت سے, کام کرنے سے. تو میں بچوں سے کہوں گا کہ آپ محنت کرنے کی عادت ڈالیں, محنت ریوارڈ کے لیے نہ کریں, ریوارڈ تو خود پیچھے پیچھے آتا ہے. ریوارڈ تو خود پیچھے, صحیح کہا آپ نے. یہی میرا میسیج ہے اور ہمیشہ یہی میسیج رہا ہے. کوئی اگر آپ کو آخری شعر یاد آتا ہو سر, پتہ نہیں شعر و شاعری آپ کو پسند ہے یا نہیں. ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرعہ تو مجھے بہت پسند ہے, دوسرا مصرعہ مجھے کوئی بہت مناسب نہیں لگتا. پروین شاکر صاحبہ کا ہے جی, کہ حسن کے سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا. تو یہ جو باریک باریک چیزیں ہیں نا, ایسے نہیں آئیں, ٹیک ٹائم. سر آئی ایم ڈیپلی آنرڈ بائی یور پریزنس, بائی یور تھاٹفل انسائٹس, اور بہت خوشی ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ریلیز ہونے کے بعد بڑے شوق سے آپ کی باتیں پھر سنیں گے اور آگے بھی سننا چاہیں گے. بہت ساری دعائیں سر آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے دعوت دی. بڑی مہربانی سر, تھینک یو.